السلام علیکم میرے عزیز دوستوں. اکثر تین نکات پر میں نے کافی گفتگو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ میں مہاجر کارکنان کی بات کر رہا ہوں جس کا نظریاتی طور پہ درست ہونا ضروری ہے. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جو بات کی تھی پاکستانی علاقوں کے متعلق وہ درست تھی، اور پاکستان کا بننا غلط تھا اور ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو نسل پرستی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے ان سندھ کے بدبخت حیوانوں اور درندوں کی نشاندہی پہلے کر دی تھی. دوسری چیز وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی الطاف نے جو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا اس نے ہمیں رسوا کر دیا اور کہیں کا نہیں رکھا، ورنہ معاملات اچھے بھلے چل رہے تھے. اور تیسری بات اکثر ہوتی ہے علامہ اقبال کی جو نظم ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو پنجابیوں کو اس نظم کی بنیاد پر خاص طور پہ لندن گروپ لعنت ملامت کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے. اس بات کو میں اس طریقے سے سمیٹوں گا اور پھر آگے وضاحت کروں گا کہ آپ نے بلوچستان کے سوکھے ندی نالے دیکھے ہوں گے. سڑک سے گزریے آپ تو پل ہوگا اور نیچے بڑی گہرائی میں ایک ندی نالا ہے جو خشک ہے، جس میں ایک لکیر بھی پانی نہیں ہے. مگر یقین جانیے کہ جب بارش ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے، جیسے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جب پانی آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، تو وہ جو بڑے دریا ہیں ان سے کہیں زیادہ تیز پانی چلتا ہے، اور وہ اتنا بھاری دریا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جو ہے کوشش کرے تو وہ بری طریقے سے ڈوب جائے. اتنا دریا وہ بڑھتا ہے کہ اس میں سے اچھٹ کر پانی اکثر ادھر ادھر نکل جاتا ہے اور علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے. جب بارشیں رکتی ہیں، سیلاب رکتا ہے، یہ دریا سمٹ کے کم ہوتا جاتا ہے، اور جو پانی اچھٹ کے ادھر جاتا ہے وہ تالاب اور جوہڑ بن جاتا ہے. تو جو تالاب ہے اس کو تالاب کہا جاتا ہے، جوہڑ کو جوہڑ کہا جاتا ہے، بہتے ہوئے دریا کو دریا اور خشک دریا کو خشک. لیکن یہ اس کے اوقات مختلف ہوتے ہیں. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. علامہ اقبال نے جو نظم کہی تھی وہ اس زمانے میں کہی تھی کہ جب مسلمان ہندوستان میں اکٹھا رہنا چاہتا تھا، انڈیا پورے انڈیا کا مسلمان، لیکن حالات بدلے نا حالات، تو ثابت ہوا کہ سر سید احمد خان بھی جو پہلے ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو کانگریس کے ممبر تھے اور وہ ایک ہندوستان کی بات کرتے تھے، اور ہماری تاریخ گواہ ہے، لکھنؤ پیکٹ ہو، نہرو رپورٹ ہو، قائد اعظم کے 14 نکات ہوں، پھر کیبنٹ مشن رپورٹ ہو، اور باقی ساری باتیں پاکستان آنے تک پاکستان کی تقسیم ہوئی. کیوں ہوئی؟ یہ سارے لیڈر مجبور ہوئے ہندواتا جو RSS اور ہندو نسل پرستی کی بنیاد پہ تھی، اس نے مجبور کیا. اس زمانے کے حالات میں وہ فیصلہ درست تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی اتنی ہی غلط تھی اس زمانے میں، جب اسی طریقے سے جس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کوئٹ انڈیا موومنٹ میں کانگریس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوا تھا. جا کے پڑھ لیجئے گا آپ، لاکھوں لوگ افغانستان گئے اور برباد ہو گئے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے کہنے پر. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی ہر کئی بھی بات درست نہیں ہوا کرتی. میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں کئی باتیں غلط ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں درست ہوں. آپ کو غلط اور درست کو حقائق اور دلائل سے جانچنا ہوگا. تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی بات جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس زمانے میں اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ہندواتا نظر آ رہی تھی صاف، جبکہ مسلمان سارا اکٹھا تھا. ڈھاکے کے اندر مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا تھا تو وہ بھی جناب اردو زبان میں ہوتا تھا اور مسلم قومیت کی بنیاد پہ ہوتا تھا. کراچی کے اندر صوبہ سندھ میں جب اجلاس ہوتا تھا اردو زبان میں ہوتا تھا اور مسلمان قومیت کی بنیاد پہ ہوتا تھا. GM سید صاحب نے دلیل دی ہے 1943 کے اندر مسلم قومیت کی، خود کو مسلم قوم پرست اسمبلی میں قرار دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تو ابوالکلام آزاد صاحب نے جیسا کہا ان کو غلط ثابت کرنا چاہیے تھا لوگوں کو، مگر بدقسمتی یہ کہ مسلم قوم پرست کہنے والے مسلم قوم پرست نہیں بنے، یہ قبائلی رہے، جنگلی رہے، درندے رہے اور درندگی کا مظاہرہ کیا. انڈیا کا مسلمان سمجھ رہا تھا کہ ہندواتا والے زیادہ درندے ہیں
اور وہ مسلمانوں پر اعتماد کر رہا تھا. تو دھوکہ جو ہے جب کوئی دے گا تو جس نے دھوکہ نہیں کھایا اسے کیا پتا, وہ تو بھائی سمجھ رہا ہے نا. مسلمان بھائی سمجھ کر انڈیا کے مسلمانوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا. تو اپنے بزرگوں کو غلط مت کہیے. غلط کہنا ہے تو سندھ کے نسل پرست بھیڑیوں کی اور درندوں کی مذمت کیجیے کہ جنہوں نے دھوکہ دیا. اب آتے ہیں آگے. پاکستان کی بات ہو گئی, محمد علی جناح کی بات ہو گئی, اور اس میں سب سے اہم بات یہی ابوالکلام آزاد صاحب جو بہت اہم اور بہت درست بات کہہ گئے, وہ یہ تھی کہ جب گاندھی نے مرن برت رکھا ہوا تھا کہ پاکستان اور سندھ سے آئے جو ہندو اور سکھ ہیں ان سے مکانات خالی کرائے جائیں, ان سے زمینیں خالی کرائی جائیں کہ تاکہ پاکستان گئے ہوئے مسلمان واپس آ کر دلی میں خاص طور پر اپنے مکانوں میں رہیں. تو یہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو انڈیا ونس فریڈم میں کہتے ہیں, جا کے پڑھ لیجیے, ان کی کتاب موجود ہے, ایسا غضب نہ کریں جو لوگ چلے گئے اب وہ وہاں رہیں, اور جہاں ہندو اور سکھوں کی وہ زمینیں ہیں وہ ان کی ہوئیں, اور جو یہاں آ گئے ہندو اور سکھ مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی زمینیں اور مکان ان کے ہوئے. متروکہ سندھ کے فلسفے کے بانی جو ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, مگر اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. مہاجر قیادت بھی خاموش, پوری دنیا خاموش, اور جو وہ متنبع کر چکے تھے جو اب پلٹا نہیں جا سکتا اس پہ بات کرتے ہیں. متروکہ سندھ کی زمین مہاجروں کا حق ہے, انہیں ملنی چاہیے, بات کیجیے. اب آ جاتی ہے پاکستان مرد آباد کا جو الطاف نے نعرہ لگایا. دیکھیں جی ایم سید دہائیوں جیل میں رہا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جیل میں رکھا, ٹھیک ہے, ملک سے اس نے فرار اختیار نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن جیل میں رہا چونکہ وہ انڈیا کا ساتھ دیتا تھا, انڈیا کا ایجنٹ تھا. اس کے پورے بیانات پڑھیں, 87 میں وہ انڈیا گیا بھی تھا علاج کے لیے, اور اس نے وہاں جا کے وہی تقریریں, بدترین تقریریں کی تھی جو الطاف نے کی. الطاف کا قصور جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کہنا ہے, مگر اس سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے کراچی جو معاشی ہب ہے, معاشی مرکز ہے, اس کو مفلوج کر دیا تھا. مہاجروں کو استعمال کر رہا تھا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ذہنی مریض ہے, بائی پولر ہے, شیزوفرینک ہے, اور اپنی ذہنی مرض کی بنیاد پہ مہاجروں کو اس نے آپس میں لڑایا ہوا تھا, غدار غدار کہہ کے گالیاں دیتا تھا بلا وجہ میں پاکستان کی فوج کو, اور پھر ان کی خوشامد بھی کرتا تھا, روز معافیا مانگتا تھا, ایک نیوسنس ویلیو بن چکا تھا. تو اس نے جو پاکستان مرد آباد کہا وہ تو ایک بہانہ تھا, وہ تو اس سے زیادہ جو ہے جرائم پہلے کر چکا ہے. قتل و غارت گری, بھتہ خوری, غنڈہ گردی, مہاجروں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, استعمال کیا, یہ اس کے جرائم ہے. مرد آباد کہنا, زندہ باد کہنا میرے نزدیک سب کا ذاتی فعل ہے. پاکستان ہمارے بزرگوں کے لہو کی میراث ہے اور وہ زندہ باد رہے گا. نہ الطاف نہ سندھ کے نسل پرست پاکستان کو کچھ کر سکتے, اور ہم جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج, پاکستان کے وفاق, ان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی پہ آپ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے, قابل مذمت ہے, قابل تنقید ہے. 5 سال ہو چکے ہیں مستقل آپ نے کراچی کو جو ہے نظر انداز کیا ہوا ہے. ہم بانیان پاکستان ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے آخر وقت تک ہم جو ہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں, ہماری پاکستان سے محبت غیر متزلزل ہے. الطاف جیسے چھٹ بھائیوں کی ہماری قوم میں کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر تم سندھ کے نسل پرستوں کو نظر انداز کرنا بند کرو, چاہے یہ عمران خان ہو, پاکستان کے جرنیل ہوں, یا پاکستان کا میڈیا ہو. یہ میرا پیغام ہے, خود بھی سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے. خدا حافظ.